السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ثنا بھٹو، پروگرام رہنما کے ساتھ۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے فیوچر اسٹڈیز۔ یہ ٹاپک اس سے پہلے کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا، پلس اس کے علاوہ دیکھا جائے تو فیوچر اسٹڈیز جو ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں ابھی تک یہ سبجیکٹ آفر بھی نہیں ہو رہا۔ فیوچر اسٹڈیز جو ہے وہ بتاتا ہے آگے آنے والے فیوچر میں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جس پہ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک یونیورسٹی کام کر رہی ہے، دیٹ از اقرا یونیورسٹی، اور اس پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر سلمان خاتانی سر جو ہیں، وہ ایک جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اقرا یونیورسٹی کے اندر، اور وہ فیوچرسٹک اسٹڈیز پہ کام کر رہے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس ٹاپک کو پک کیا نوجوانوں کے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی، یو موسٹ ویلکم سر۔ یہ تو ماشاءاللہ سر کا جو ہے اگر پروفائل دیکھی جائے تو ماشاءاللہ سر جو ہے اکیڈیمیا میں بہت عرصے سے سرو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سر جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کر چکے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ سر اپنا فردر تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کروائیے۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام سلمان خطانی ہے، اور میں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ اس سے پہلے میں ایم فل کیا ہے، اور اس میں جو ہمارا ریسرچ پروجیکٹ تھا وہ جارج بنسن یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا، جس میں ہماری وابستگی رہی۔ جی اور ماشاءاللہ۔ پھر ہم جو ہے وہ فیوچر اسٹڈیز اور فور سائٹ کے حوالے سے 2002 میں ہم نے جو ہے وہ مستقل کام کرنا شروع کیا، اور آج اقرا یونیورسٹی میں یہ کورس آفر کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ یہ کورس آفر ہوتا ہے، اور تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس اس کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سبجیکٹ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فیوچر اسٹڈیز اٹ سیلف جو ہے اٹ ساؤنڈز لائک کہ ہمیں فیوچر میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق ہماری انفارمیشن ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو اس وقت انوائرمنٹ ہے اس میں بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھائے تو جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ ہے ان کے ختم ہو جانے کا یا آبسلیٹ ہو جانے کا، کیونکہ فیوچر اسٹڈیز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورچوئل ریالٹی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اسٹیپ ان ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم سب میں، اسٹوڈنٹس میں اور اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں ڈفرینٹ، ان میں سب میں ایک فیئر کا ایلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایسے ہے جیسے یہ ساؤنڈ کرتا ہے سر؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آج ہم جس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ڈسٹرپشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے، جی کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل پاور شفٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو اس درمیان میں نوجوانوں کو، جہاں پاکستان میں 64% آبادی نوجوانوں کی ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا سائنٹیفک طریقہ موجود ہو جس کی بنیاد پر نہ صرف وہ جابس کریٹ کر پائیں، بلکہ اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے، اپنے نیبرہڈ کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ورلڈ بنا پائیں۔ تو اس کے لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ فیوچر اسٹڈیز ان فور سائٹ پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں ہم نے شروع کیا، اور یہ ایک واحد ایسا کورس ہے جو اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یونیسکو، جس نے اس کو 2018 میں فنڈامنٹل کیپیسٹی کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کی، اور پاکستان میں اس چیز کے حوالے سے ہم نے ترویج اور اشاعت پہ کام کیا۔ اس میں فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو، جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگ ہیں، جو ایک انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ رہتے ہیں، جہاں غربت زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، وہاں پر یہ ہیلپ کرتی ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے مستقبل کو شیپ کر سکیں۔ فیوچر اسٹڈیز میں بنیادی طور پر ہم فیوچر کی پاسبلٹیز سے اویئر ہوتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ گیون نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا فیوچر کریٹ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نوجوانوں کے پاس، یا کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، پری اسکولز ہوں، سیکنڈری کے ہوں، کالجز کے ہوں، یا کارپوریٹ کے، دنیا بھر میں فور سائٹ کے حوالے سے کام تو ہوتا رہا، لیکن اس کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے، جنرل پبلک تک پہنچانے کے لیے یونیسکو نے پروگرام بنایا فیوچر لٹریسی کے تحت، اور یہ دنیا بھر میں 2018 سے انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس کو پھر ہم نے اقرا یونیورسٹی میں ٹیک اپ کیا، اور ہم نے اس وقت جو ہے اس کو آفر کیا
مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں نہ صرف وہ اپنے مستقبل کی اسٹوریز کے بارے میں، فیوچر سینیریوز کے بارے میں کام کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ایمرجنگ ٹرینڈس ہیں، ان ایمرجنگ ٹرینڈ کا انالیسس کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات نوجوانوں کے لیے، ان کو یہ بات زیادہ متاثر کرتی ہے کہ اس سبجیکٹ کی وجہ سے جو ان میں سینس آف ایجنسی آتا ہے، کہ آپ کے پاس ایک ہوپ آ جاتی ہے، آپ کے پاس ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے فیوچر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالونیل فیوچر ہوتا ہے جہاں پر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں فورن یا کولونائزرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنا خیال ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں، یا آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے دوست. لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے فیوچر چاہ رہے ہیں، کیا وہ آپ کا اپنا فیوچر ہے یا آپ نے وہ کسی سے ڈرائیو کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اسی مقام پر پھر فیوچر لٹریسی جو کہ فیوچر اسٹڈیز کا ایک پارٹ ہے، وہ یہ اسکل ہے، وہ ایک صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے جو نوجوانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے پریزنٹس میں وہ ایکشن کریں جس کی بنیاد پر وہ اپنا ڈیزائر فیوچر اچیو کر پائیں. بالکل بہترین. اب فیوچر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ان پاسبلٹیز کے بارے میں سمجھنا، جاننا، سائنٹیفک انداز میں ان کو ایکسپلور کرنا، ان کے سینیریوز بنانا، تو یہ ایک ایسی ٹول ہے جس میں جو ہے تمام انسانوں کو جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اس میں ضرورت پڑتی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم تمام لوگ فیوچرسٹ ہیں، ہمارا تو یہ ماننا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ہم صبح تمام لوگ اٹھ کر جو ہے وہ برش کر لیتے ہیں. تو وہ برش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں ہمارا جو ہے وہ دانت جو ہے وہ محفوظ رہے، خراب نہ ہو، بیماریوں سے بچا رہے. تو ہم تمام فیوچرسٹ ہیں. اور پھر نوجوانوں کے لیے فیوچر کے کیونکہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بے انتہا ضروری ہے. پھر اگر ہم پولیسنگ کے ادارے میں آ جاتے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹرز میں آ جاتے ہیں تو پریڈکٹیو پولیسنگ کتنی ضروری ہے، آپ سائبر کرائم کے حوالے سے کیسے کام کر سکتے ہیں، اے آئی ٹولز کیسے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا بہترین سائنٹیفک میتھڈ ہے جس میں فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف نوجوانوں کو آنے والے زمانے کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ ان کو یہ پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی ایجنسی استعمال کریں، اپنی چوائس استعمال کریں، اور اپنے ارد گرد کے حالات کو، کمیونٹی کو بدل پائیں. بالکل بہت بہترین بات کی سر نے. ڈیفینیٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں، وہ اتنا زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایکسپوز ہیں، اس کو وہ یوز بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا نتیجہ فیوچر میں کیا نکلے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح اور غلط استعمال آپ سکھا ضرور سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بہت سارے فیئرز جس طرح سر نے بتایا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے دلوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی تو وہ انسان کو جو ہے جو وہ کام کرتا ہے، یا ہیومن بینگز جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو وہ ابھی کرنٹلی ورک کر رہے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے، ان کے پروفیشنز ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں روبوٹس کی تو روبوٹس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی انسانوں کے عقل کے برابر نہیں آ سکتے. لیکن انسان جو ہے اس کو یوز ضرور کر سکتا ہے اپنے کام کو اسپیڈ اپ کرنے میں، اپنے کام کو جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ورک ہے کوئی اگر دیکھا جائے تو اس کو جو ہے وہ سمرائز کرنے میں یا اس کو جو ہے وہ کام کو جلدی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے فیوچر اسٹڈیز میں. سر نے بہترین باتیں کی ریگارڈنگ دا فیوچر اسٹڈیز. تو سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر جو ہے یہ فیوچر اسٹڈیز کا سبجیکٹ ابھی تک کیا پاپولر ہو رہا ہے؟ اور کیونکہ ابھی صرف اقرا یونیورسٹی ہی اس پہ ورک کر رہی ہے تو آئی تھنک کہ ابھی یہ سبجیکٹ بالکل نیا ہے، تو اس پہ اسٹوڈنٹس کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا، بہت شکریہ اس سوال کے لیے. کہ ہم نے جب یہ کورس آفر کیا 2020 سے جب ہم یہ آفر کر رہے ہیں تو اب تک تقریباً 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس کورس سے گریجویٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر ہمیں ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹر سے، ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اب الگ الگ پرسپیکٹیوز آ گئے ہیں. کیونکہ فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ میں نہ صرف جو ہے ہم ایک ورلڈ ویو کو دیکھتے ہیں بلکہ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گلوبل پرابلمس کہاں ہیں، اور آپ ایز این انڈیویجول جب کراچی میں ہیں یا نارتھ کراچی میں رہتے ہیں یا ڈیفینس میں رہتے ہیں تو آپ کیسے کنیکٹڈ ہیں نیو
نیو یارک کے پرابلم سے، شنگھائی کے پرابلم سے، یا ارد گرد کے جو آپ کے ممالک ہیں. تو نوجوانوں میں اس کی بے تحاشا پذیرائی ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کو زندگی میں یہ موقع نہ ملا کہ وہ اس طریقے سے غور کر پائیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں خود چوائسیز میک کر پائیں اپنے پریزنٹ میں. بالکل صحیح تو بات. اس کے لیے جو فیوچر لٹریسی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ میں بیٹھتے ہوئے سینیریوز بناتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا پروبیبلٹیز ہیں، کیا پریفرنسز ہیں انڈیویجول کی، ایک ادارے کی، ایک انسان کی، ایک گروہ کی، اور وہ سائنٹیفکلی آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے اوور دا پیریڈ ڈاکٹر صاحبہ یہ کورسز اسٹوڈنٹ سے انٹروڈیوس کرایا، تو وہ جو سینس آف ایجنسی ہے، وہ جو سوشل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا نظریہ دنیا بھر میں، ایک اپنے ماحول کو سسٹینیبل بنانا، ایک اپنے ماحول کو گرین بنانا، اور ایک ایسا سازگار ماحول بنانا جہاں آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ مواقع وہی میسر ہوں جو ہم تک پہنچے. تو یہ اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. اور پھر ہم نے فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ کو انٹیگریٹ کر دیا اے آئی کے ساتھ. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ انسانوں کا ہمیشہ سے ہر نئے بدلتی چیز کے ساتھ کچھ اپریہنشنز ہوتے ہیں. جیسے کیلکولیٹر آیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ کیلکولیٹر کے بعد بہت سارے انسانوں کے کام ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. کمپیوٹرز آنے کے بعد بھی یہی ایک خیال تھا، ایک ڈر تھا، لیکن وہ نہ ہوا. ایسے ہی ہم اے آئی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ نئی جابس کریٹ ہوں گی. اگر ہم ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس کو دیکھیں تو ملینز اینڈ جابس نئی کریٹ ہونے جا رہی ہیں. میکنزی کا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم 2.3 ملینز نیو جابس جو ہیں وہ آپ کے پاس 2030 تک کریٹ ہو جائیں گی. اسی طریقے سے دنیا بھر کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس نیو جابس آئیں گی. اور اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کا ایک مخصوص شعبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آٹومیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو آٹومیشن سے آپ کی ایفیشنسی بڑھتی ہے اور آپ کو جو ہے اسکیل اپ کرنے میں موقع ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ایگزامپل ایسے لے لیتے ہیں جیسے کہ جب اے ٹی ایمز آئے بینک کے پاس تو ایسا نہیں ہوا کہ کیش ٹیلرز کی جو ہے وہ جابس ختم ہو گئی، بلکہ وہ ایکسپینڈ کیا اور وہ بڑھتا چلے گیا. اگر ہم ریٹیل سیکٹر میں دیکھیں کہ ای کامرس کے آنے کے بعد ریٹیل سیکٹر میں شاید فزیکل آن سائٹ تو کچھ کمی آئی ہوگی، لیکن اس سے نیو جابس کریٹ ہوئی، نیو سپلائی چینس کے میکینزم آئے، نیو جو ہے ہمارے پاس پلیٹ فارمز آئے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گگ مارکیٹس جو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود پذیر ہوئی. تو یہ ڈر انسانوں کا کہ اے آئی جو ہے وہ اوور کم کر لے گا، یہ اسی وقت تک رہے گا جب تک ہم اس سے اپنی انسیت نہیں بڑھا لیتے، ہم اس سے اپنا تعلق نہیں بڑھا لیتے. ہو سکتا ہے جاب جائیں لیکن وہ ان لوگوں کی جائیں گی جو اپنے آپ کو اے آئی کے ساتھ آپ اسکل نہیں کریں گے، اور انہی لوگوں کے لیے جابس کے مواقع ہوں گے جو اے آئی کو استعمال کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے اپنی انسیت پیدا کریں گے، اور پھر اس کو اپنی مرضی سے ڈیزائن اینڈ ڈیولپ بھی کر پائیں گے. کیونکہ ابھی ہمارے حلقے میں ہم نے بات کی کہ اب ہم وائب کوڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ اب آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروگرامنگ کی آپ کو لینگویج آتی ہو تو ہی آپ جو ہے کوئی پروگرام ڈیولپ کر پائیں. اب آپ نیچرل لینگویج میں پروگرامز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں فیمیلز، خاص طور پہ خواتین کا ایک بڑا طبقہ پاکستان میں جو کہ مختلف مسائل کی وجہ سے جاب نہیں کر پاتا ہے، وہ انٹرپرینرز بن سکتے ہیں، اور ان کے پاس اب اے آئی کی وجہ سے پلیٹ فارم موجود ہے. کیونکہ اگر ہم اے آئی کے ایک ہی ٹول کی ڈاکٹر صاحب ایگزامپل لے لیں جس کو ہم چیٹ جی پی ٹی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ایکسیسیبل ہے، اور اس کی موبائل ایپ دیکھیں تو اب آج میرے پاس فزکس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ نالج اردو میں موجود ہے. پچھلے زمانوں میں اگر ہم دیکھتے تھے تو ہمیں دیکھتے تھے کہ ہمیں ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی، زبانیں سیکھنی پڑتی تھیں، اس کے باوجود بھی ہم کہیں سمجھ پاتے تھے کہیں نہیں سمجھ پاتے تھے. لیکن آج کے دور میں آپ فنگر ٹپ پہ اپنی جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ کو لکھنا بھی نہ آتا ہو، آپ کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، آپ بات کرتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، اردو زبان میں بات کرتا ہے، مختلف زبانوں میں آپ اس سے بات کرتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ٹاپک پہ آپ جو ہے اس سے رائے لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں. دو کہ دیر از آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی کہ ڈیٹا کو آپ کس طریقے سے جو ہے کراس چیک کریں گے، کراس ویریفائی کریں گے، لیکن اس طریقے سے ایک انیبلنگ ٹول جو ہمیں تمام انسانوں کو، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بہت زیادہ غربت ہے اور لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، جہاں بہت ہی کم اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن میں جا پاتے ہیں. تو آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس اے آئی کی اپلیکیشن کو، چیٹ جی پی ٹی کو، جو انٹیریئر سندھ میں تھے انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنے فصل کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے استعمال کیا کہ انہوں نے اس کی تصویر کھینچی اور تصویر کھینچ کے چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ بتاؤ اس میں کیا پرابلم ہے اور تم مجھے پرسکرائب کرو کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں. اور جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف اس سے ان کی پر ایکٹر جو ہے وہ
کاشتکاری کی چیز بھی بڑھی اور ان کی جو ہے پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوئی, ایفیشنسی بھی انکریز ہوئی, اور وہ جو بیریئر تھا کہ کسی اور زبان میں لٹریچر دنیا میں جو پڑھا ہوا ہے اس کو اردو زبان میں, سندھی زبان میں سمجھ لینے کے لیے جو مشکل ہوتی تھی ہمیں, وہ اب ختم ہو گئی. تو یہ ایک بڑا ایک حیرت انگیز پہلو بھی ہے, انقلابی پہلو بھی ہے اے آئی کا, کہ جو ہمیں اب جو ہے وہ 5ویں صنعتی انقلاب کی طرف دھکیل رہا ہے. اور یہ ہم جیسے ملکوں کے لیے جہاں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جس کو ہم اگر چینلائز کرتے ہیں پالیسی لیول پہ, اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوشنز کے لیول پہ اور خاص طور پہ کیریکولمز میں اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ نوجوانوں کو وہ مواقع دے گا جس کی بنیاد پر وہ اپنے روشن مستقبل کی طرف بڑھ پائیں گے. ماشاءاللہ, زبردست, بہت اچھی بات ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے جو نوجوان ہیں, اگر دیکھا جائے تو فیوچر میں جو چینجز آنے والی ہیں, اگر وہ اس کے متعلق تعلیم حاصل کر لیں تو ڈیفینیٹلی وہ بیٹر سرو کر سکتے ہیں. سر نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیفینیٹلی اگر اپ گریڈیشن کی بات کی جائے تو ویسے بھی ہر دور میں اپ گریڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اب ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ریزسٹنس بھی شو کر رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. لوگ ڈیفینیٹلی ہر نئی چیز کے متعلق جو ہے وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں, اگر جس طرح ابھی اقرا یونیورسٹی نے اسٹارٹ کیا ہے وچ از دا پائنیئر ان فیوچر اسٹڈیز, تو اسی طرح باقی یونیورسٹیز بھی اگر یہ ٹاپک جو ہے اس پہ یا سبجیکٹ پہ کام کریں گے تو بچے جو ہیں وہ بیٹر اکوپڈ ہو جائیں گے. سر نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی کہ ناؤ دا اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر ہیونگ اے بیٹر آئیڈیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا سے وہ کیسے کنیکٹڈ ہیں, اور اب ہمیں گلوبل ولیج مطلب ان کو سمجھ آئے گا بچوں کو, اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ بیہیو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی نیو جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں. تو سر آپ کچھ اس چیز پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اب فیوچر میں کس طرح کی جابس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی, اور بچے جو ہیں ان کے لیے کیسے تیاری کریں؟ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیے آپ نے بہت اہم سوال کیا اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے یا نوجوانوں کے لیے کہ ان کو اب جاب مارکیٹ میں جانا ہے. اور اب ہمارے پاس سب کے پاس دنیا بھر میں ایک سوال ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے LLM ماڈلز آنے کے بعد, یا جس کو ہم نیورو اے آئی کہتے ہیں, NAI, اس کے آنے کے بعد اب ہمارے پاس کیا جاب اسٹائلز ہوں گے, جابس کس طرح کی ہوں گی. یقینی طور پہ کارپینٹر کی جاب کو تو ہم ریپلیس نہیں کر پائیں گے, وہاں پر تو ہمیں وہی صاحبان چاہیے ہوں گے, ان کا ہنر چاہیے ہوگا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں پاور اسکلز, جس کو عام معروف زبان میں سافٹ اسکلز کہتے ہیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے اب بہت سارے ایڈیپٹیبلٹی کے اسکلز سیکھنے ہیں, ایمپیتھائز کرنا ہے, لوگوں کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے آپ کو مور ہیومنائز کرنا ہے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ نوجوانوں کو اسکلز کون سے ریکوائرڈ ہیں. تو ایک زمانہ تھا, اور آج تک بھی کئی جگہوں پر ہمارے کیریکولم میں ہم نوجوانوں کو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے ہی تیار کر رہے ہیں, جہاں پر میتھمیٹکس یا ایک خاص قسم کا نصاب چاہیے ہوتا تھا, کیونکہ 14 گھنٹے کے لیے آپ کو ایک جگہ پر کسی انسان کو کھڑا کرنا ہے. اب جب یہ سارا کام ہم اس قابل ہو پائیں بطور انسان کہ ہم اے آئی کو آؤٹ سورس کر پائیں, تو بطور انسان ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے لیے اب وہ کام کر پائیں جو ہمارے شوق ہیں, جو ہمارے پیشن ہیں, جس جگہ پر ہم مزید ایکسل کر سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں, کریٹیو ہو سکتے ہیں, انوویٹو ہو سکتے ہیں. اور اب انہی جگہوں پر, انہی شعبوں میں جو ہے پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامی جو ہے وہ اکنامک مواقع بھی آ رہے ہیں, نہ صرف اکنامک مواقع بلکہ سماجی اور سارے پولیٹیکل, لیگل, ایتھیکل معاملات جو ہیں وہ سارے اب جڑ گئے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ کون کون سی جاب, تو جو ریپیٹیٹیو نیچر کی جابز ہیں, تو وہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں بہت تیزی سے جو ہے وہ چلی جائیں گی. جیسے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں تو ہمارے یہاں ایکسلز کی یا اکاؤنٹس کی جاب, وہ لوگ جو ایک ہی طرح کا ڈیٹا ریپیٹیٹیو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا سیلز ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس طرح کے کام بآسانی اے آئی کو موو کر پاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ نے مجھے اس دن ملاقات میں بہت اہم بات کی طرف آپ نے نشاندہی کرائی تھی, اور میرا بھی اس پہ آپ کے ساتھ جو ہے بڑی ہماری ڈیٹیل بات ہوئی کہ یہ اسپیڈ آف چینج کیا ہے. یعنی ایک ٹرینڈ
جو کہ امریکہ میں آیا ہے، آٹومیٹائزیشن آف ٹیلرز، جو اکاؤنٹنٹس ہیں یا کیشیئرز ہیں ان کی جابس ختم ہو رہی ہیں، جبکہ کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو اب تو ہمارے یہاں مالز کا ایک یا پھر شاپنگ کی بڑے پلیٹ فارمز کا جگہ بننا شروع ہوئی ہے، اب نئے ہمارے یہاں مارٹس بننا شروع ہوئے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کی جابس نئی کریٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. تو یہ اسپیڈ آف چینج کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیا ملکوں میں کس طرح ہوتا ہے، اور پھر ود ان اے سٹی اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں ڈیفینس میں کب وہ چینج آتا ہے اور اس کو پہنچتے پہنچتے گلشن میں، ناظم آباد میں، سرجانی میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور ہم ان ایمرجنگ ٹرینڈز کو یا ان ٹرینڈز کی سپیڈ کو کس طریقے سے گیج کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ریسرچ کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے جو ہے وہ کام ہو سکتے ہیں. سینیریو میکنگ فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، جس میں ہم تمام لوگ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے اینٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں تبدیلی ہو سکتی ہیں. اس میں ہمیں ایمرجنگ ٹرینڈ انالیسس بہت ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم یہ خیال رکھیں کہ جی اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پیزا جو ہے وہ ڈرون سے آنا شروع ہو جائے گا، یا بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی اور ایئر ٹیکسیز آئیں گی، تو فیوچر اسٹڈیز اینڈ فیوچر لٹریسی اس قابل کر دیتی ہے انسانوں کو کہ جب یہ موقع ہو رہا ہو تو آپ شاک میں نہ جائیں، آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک ایگزامپل آپ کو میں ریکال کرواؤں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2019 کے کووڈ سے پہلے بھی کچھ اداروں نے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک پینڈیمک کے قریب ہیں، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی سینیریو میکنگ کی ہی ایک ایکسرسائز تھی، جو فیوچر اسٹڈیز کی ایک ٹیکنیک ہے، جہاں پر جو ہے مختلف اسکالرز، مختلف ایکسپرٹس کسی ایک پرابلم کے آلٹرنیٹیو سولوشنز اور آلٹرنیٹیو فور کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک انسرٹین زمانہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سرٹینٹی سے کسی چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، فیوچر فکس نہیں ہے، تو ہمارے پاس چوائس ہے، ایجنسی ہے اور ملٹیپلسٹی موجود ہے کہ ہم اپنی مرضی کا بھی فیوچر چوز کر سکتے ہیں اگر ہماری خواہش ہے، ادروائز جو ہے کسی اور کا دیا ہوا فیوچر آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو جب انسان کے پاس ایک میننگز بن جاتے ہیں اور اس کی اپنی اتھارٹی، اپنی چوائس اس کے ساتھ شامل ہو اپنے پیشن میں، اپنے کیریئر میں، تو زیادہ وہ میننگ فل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، زیادہ ایفیشینٹ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ زیادہ ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے، نہ صرف انوائرمنٹ کے لیے بلکہ اپنے سماج کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. تو اس طرح کے پھر جب طلباء، اس طرح کے نوجوان جب اپنے انٹرپرینورشپ کے سیٹ اپس بناتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، تو وہ نہ صرف جو ہے وہ سسٹینیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں بلکہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے سماج پہ بھی پڑتا ہے، وہ ہمارے پروفیٹیبلٹی پہ بھی پڑتا ہے. اور پھر ہم ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ یا سوشل انیکویلٹیز، کہ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر رفلی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 44%، 44% لوگوں کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے، تو ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد جن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے. تو اب اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ کو ان کمیونٹیز تک لے جائیں، کس طریقے سے ہم لوکل ایل ایل ایمز بنا پائیں. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ جو بلینز آف ڈالر میں امریکہ میں کام ہوتا تھا ایل ایل ایم پہ، وہ ہمیں چائنا نے جو ہے وہ ڈیپ سیک نے کچھ ملینز میں کر کے دکھا دیا اور اوپن سورس کر دیا. تو اب پاکستان جیسے ملکوں میں یہ مواقع آ گئے کہ کارپوریٹ آفیسز، کمپنیز، مختلف ادارے اپنے ایل ایل ایمز بنا سکتے ہیں، اور ان ایل ایل ایمز بنانے کے بعد لارج لینگویج ماڈلز جن کو ہم کہتے ہیں، آپ اپنے ڈیٹا کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایگزامپل لے لیں پولیسنگ کے ادارے کی، تو پریڈکٹیو پولیسنگ، فور سپوز کسی علاقے میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی یہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے، تو اب آپ کو میگا ڈیٹا انالیسس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے شاید سوشل انریسٹ ہو، یا کچھ جو ہے وہ اسنیچنگ کے واقعات بڑھ جائیں، یا پولیس کو وہاں پر کچھ زیادہ آلٹرنیٹیو سولوشنز کرنے پڑ جائیں، یا کمیونٹی کو آن بورڈ لے کر جو ہے وہ مختلف قسم کی ریزیلینٹ اور جو ہے وہ فیسیلیٹیڈ کام کرنے پڑ جائیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ فیوچر اسٹڈیز اینڈ فور سائٹ جو ہے وہ آپ کو آلٹرنیٹس کے حوالے سے بڑا آگاہ کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے کو کرنے کا ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو پولیسنگ کے حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سائبر بولنگ کے حوالے سے بہت سارے مسائل آنے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پر جو ہمارے پاس جو اب بہت سارے ڈسٹرپشنز آتی ہیں، تو یقینی طور پہ فیوچر اسٹڈیز فور سائٹ کی لٹریسی اینڈ دین اے آئی لٹریسی یہ اس بارے میں آپ کو امپاور کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے سے
آپ سینیریوز بنائیں اور ان سینیریوز کے مطابق جب وہ چیزیں ہوں تو آپ کے پاس پہلے سے ایک حکمت عملی پالیسی موجود ہو، اور پھر بہت آسان ہو جاتا ہے جب پالیسی ہوتی ہے تو پالیسی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایگزیکیوٹرز کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے پاس ایک SOP ہوتی ہے اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو وہاں پر انفورس کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک امکانی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے اور اس طرح سے بھی ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی سر نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دی اور سر کا انالیسس جو ہے وہ بڑا ان ڈیپتھ ہے. ڈیفینیٹلی جو فیوچر اسٹڈیز ہیں اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، خاص طور پہ سولوشن فائنڈنگ میں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سر نے بھی ایگزامپل دی کہ پولیسنگ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی سولوشنز آپ AI کے ذریعے بہت سارے فائنڈ کر سکتے ہیں، ایون تھرو کمیونٹی ہیلپ ایز ویل. تو بیسکلی جو AI ہے وہ دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے تھریٹ بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال آنا چاہیے. اچھا، ہمارے پاس ایک نیوز الرٹ ہے بمقام نورانی لائٹ سگنل جانب اللہ والی چورنگی ٹریفک کے لیے بند ہے، اور بوجہ سیاسی جماعت نے پروگرام کے حوالے سے اسٹیج بنایا ہوا ہے. متبادل راستہ ٹریفک کو دوسرے روڈ پر ڈبل اور سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے. ایک اور نیوز الرٹ ہے بمقام شارع فیصل روڈ بلوچ کالونی برج جانب شہر ٹریفک کے لیے بند ہے، اور ماں سوائے ریلی کی گاڑیوں کے باوجہ غازہ ملن مارچ اور متبادل راستہ ٹریفک کو بلوچ کالونی برج چڑھائی جانب قیوم آباد کی طرف بھیج رہے ہیں. ایک اور نیوز الرٹ ہے بمقام مین شارع فیصل نرسری جانب ایئرپورٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے باوجہ مذہبی سیاسی جماعت غازہ ملن مارچ اور متبادل راستہ بمطابق پریس ریلیز ٹریفک کو چلایا جا رہا ہے. تو یہ کچھ نیوز الرٹ تھیں، ٹریفک نیوز الرٹس تھیں، اور آپ کو الٹرنیٹیو روٹس بتا دیے گئے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ڈائیورژنس کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو راستہ مل جائے گا. تو ہم بات کر رہے تھے فیوچر اسٹڈیز پہ، اور ہم بات کر رہے تھے کہ فیوچر اسٹڈیز جو ہیں وہ بیسکلی ہمارے لیے بڑے فائدے جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، رادر دین اٹ از جسٹ لائک کریٹنگ فیئر از آلویز ڈیفینیٹلی دیئر. اور ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، روبوٹ سے، مشین سے، اور اگر جس طرح سر نے بھی ہسٹری بتائی کہ وہ ہمیشہ سے ایک ڈر و خوف کی کیفیت ہی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو سر ایون کہ یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ جس طرح اگر ہمارا جس طرح ایک ایگریکلچر لینڈ ہے اور بھی کنٹری میں ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہاں بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ سر اس کا یہ نکلتا ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نہ کہ ان کا کام اتنا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ایگریکلچر پریکٹسز ہیں وہ بڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، بڑی سلو پریکٹسز ہیں، مطلب وہ اس کا جو ریزلٹ ہے اور اس میں جو محنت کا ایلیمنٹ ہے، ایفرٹ کا، وہ بہت زیادہ ہے. سر ایک کال آ رہی ہے، سو وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ اے کال. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہا ہے؟ نور جنت بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کوئی سوال پوچھنا پسند کریں گی؟ ٹاپک نہیں سنا میں نے. ٹاپک نہیں سنا. ٹاپک جو فیوچر اسٹڈیز پہ ہے، مستقبل میں کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی اور کس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس سے متعلق کوئی سوال پوچھنا پسند کریں گی آپ؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، مگر پلیز کال کرتے رہیے. اور ڈیفینیٹلی دا ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ. ہم بات کر رہے تھے فیوچر اسٹڈیز پہ. سر ٹیکنالوجی اور انوویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا پوٹینشیل رسک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی آل آر ناٹ پازیٹیو مائنڈس. تو ہم تو پازیٹیو مائنڈس کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نیگیٹو مائنڈس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنی ساری باتیں نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہیں، تو وچ از شوئنگ اے نیگیٹو مائنڈ ایز ویل. تو اس چیز کو سر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سائبر سیکیورٹی میٹرز میں آئے گا؟
نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بہت اہم سوال آپ نے جو ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلوائی. دیکھیے فیئر تو ہم انسانوں کے ہمارے ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے ایموشنز کا، اور انسانوں کے سروائیول کے لیے اس نے بہت ہیلپ کی ہے جی اور اس کی ایک بہت اہمیت بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب انالائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف کیپیسٹیز ہیں انسانوں کی. تو جی ان کیپیسٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہم لاجیکل بھی ہوتے ہیں، ہم ریزنل بھی ہوتے ہیں، ہم جی انٹیوٹیو بھی ہوتے ہیں، اور ایموشنلی بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بالکل امیجنیٹیو بھی ہوتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کروائی کہ فیوچر اسٹڈیز جو ہے وہ ان تمام کیپیسٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انڈیویجول کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جی اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے آپ کو آزاد کر پائے اور دیکھ پائے کہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں، جی اور ان تمام کیپیسٹیز کو استعمال کرے. جی ہمارا یا دنیا بھر میں ہم تمام لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ فور شور وی ڈونٹ نو کہ آنے والے زمانے میں ہم کیا ہوگا، پریڈکٹ نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی کیونکہ وہ زمانہ آیا ہی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو دا اونلی کرنسی ٹو ایکسس دا فیوچر از امیجنیشن. اور ایگزیکٹلی امیجنیشن کے لیے ہم نے اوور دا پیریڈ کوشش کی اقرا یونیورسٹی کے ساتھ، اور مختلف ہم نے کولیبریشنز کی جس میں یونیسکو کا ڈپارٹمنٹ تھا، او آئی سی کا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے آئی سس کو، جو کہ جی بالکل یہی کام اسلامک دنیا میں کر رہا ہے جو یونیسکو کر رہا ہے پوری دنیا میں. جی اور پھر ہم نے کانسٹیک کے ایک پروجیکٹ میں جو ہے مسلم سائنسدانوں کے ساتھ اس پہ کام کیا. جی اور آج جو ہے وہ میں پچھلے 3 سالوں سے جو ہے وہ دبئی فیوچرز فورم میں جو ہے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں، وہاں ماشاء جا کے اللہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. ماشاء اور اللہ آج دنیا بھر میں یہی ایک سوال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجیز اور انسانوں کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے جی اے آئی کا اور انسان کا، اس کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور جس طرح ایگزیکٹلی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کسی آنے والے ٹرینڈ کو یا آنے والی اس طرح کی پاورفل چیز کو روک نہیں سکتے، جی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس سے فیملیرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جی بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے کچھ اپنے یقینی طور پہ تھریٹس تو ہیں، اور وہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جیسے غریب ملکوں میں ہمیں کتنے تھریٹس ہیں، اور جی امیر ملک یا ڈیولپ کنٹریز میں ان کو جو تھریٹس ہیں ان کے لیے وہ کس طرح کے تھریٹس ہیں. تو بالکل اگر یہاں پر جس طرح ابھی ہمارے پاس ایک خاتون نے بھی کال کی، اگر یہ چاہیں کہ اپنے پاس چیٹ جی پی ٹی پہ اردو زبان میں، آج انہوں نے ایک نیا لفظ سنا ہے فیوچر اسٹڈیز، جی مستقبل کی حوالے سے جاننے کا علم، تو جی اگر وہ بولیں چیٹ جی پی ٹی کو کہ تم مجھے فیوچرسٹ بن جاؤ اور فیوچر اسٹڈیز کے بارے میں بتاؤ کہ میں جو گھر میں ہوں، کراچی کے اس علاقے میں رہتی ہوں، میں کیا کروں، جی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک اردو زبان میں جواب آنا شروع ہو جائے گا، جی اور وہ سسٹمیٹکلی آپ کو اس طرف لے جائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. تو اب بالکل ڈاکٹر صاحبہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ جواب تو سارے ملیں گے، بالکل اب ہمیں جو سیکھنا ہے وہ سوال کرنا سیکھنا ہے. بہت اور اچھی بات سوالات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ورلڈ ویو کیا ہے، آپ کس فلاسفیکل پیراڈائم کے تھرو آ رہے ہیں، آپ کے انٹرسٹ گروپس کیا ہیں، آپ کس پاور سیکٹر کو، کس پاور بروکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بطور انسان، بطور معاشرہ آپ اپنے لیے اپنے فیوچر میں کرنا کیا چاہتے ہیں. بالکل کیونکہ جو بھی چوائسیز ہم اپنے پریزنٹ میں لیتے ہیں اسی کی بنیاد پہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ شیپ ہوتا چلا جاتا ہے، صحیح اسی طرح کا بنتا چلا جاتا ہے. تو آج ہم انسان جب اے آئی کو انٹیگریٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہ بھی ایک صورت موجود ہے کہ مختلف ریگولیٹری فریم ورکس ہیں، جی مختلف ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں، جی مختلف یو این کے ساتھ فریم ورکس پہ بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ماشاء اور اللہ اب جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ نے بھی جو ہے پوری اس پہ ایک کمیٹی بٹھائی ہے جو کہ ایک فریم ورک تیار کر رہی ہے کہ اے آئی کا ایتھیکل یوز کیا ہوگا، ایتھیکل بالکل فریم ورکس کیا ہوں گے. تو ویری جس گڈ طریقے سے ہم انسانوں نے آنے والی پچھلی ٹیکنالوجیز کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، یقینی طور پہ ہم اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے انٹیگریٹ کریں گے، اور یہ بہت امپاورنگ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ خود دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جب تک کہ ہمارے پاس ٹیکس کی، نوکیا کا جو زمانہ تھا جی اور ٹیکس کی سہولت نہیں تھی، تو بلینز آف روپیز خرچ ہو جاتے تھے، لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، نہ وہ بالکل پڑھ صحیح بات پاتے تھے. بالکل صحیح لیکن بات جب ان کو یہ پتا چلا کہ کچھ ہی سکوں میں یا کچھ ہی پیسوں میں وہ ایک میسج بھیج سکتے ہیں، جی تو انہوں نے رومن اردو میں، رومن سندھی میں، رومن سرائکی میں، رومن بروئی میں، رومن کشمیری، مطلب
اسٹارٹ یوزنگ دیٹ تھنگ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پڑھنے اور لکھنے سے جو ہے واقف بھی ہوا اور انہوں نے ایک نئی لنگو کو اپنے لیے استعمال میں لائے. ایسے ہی جب ہم اے آئی کو استعمال کریں گے تو آج جس طریقے سے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایپس ہیں, مختلف گگ مارکیٹس ہیں, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جی پی ٹیز کا بھی زمانہ آ رہا ہے. مختلف اے آئی ایجنٹس کریٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ ان کو جو ہے ان کے ذریعے نئے جابس کریٹ کر سکتے ہیں, انوویشنز کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے لیے اپنے خطے کے لیے سلوشنز نکال سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر ہم دنیا بھر میں لیڈنگ اسٹوریز کو یا لیڈنگ کیس اسٹڈیز کو پڑھتے ہیں تو وہ سلوشن امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ اس خطے کے لیے. جغرافیہ کے بدلتے ہی علم کے بدل جانے کے بھی امکانات اتنے ہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پر ایک لوکل پرسپیکٹو ہوتا ہے, نیٹو لوگوں کے پاس ان کا اپنا علم ہوتا ہے, اور کیونکہ وہ زبان کی بنیاد پر یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دوسروں سے اس پہ رسائی نہیں کر پاتے یا ہم آہنگی نہیں کر پاتے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کون سا نظریہ ہے جس پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ہم یہ ان ٹیکنالوجیز کے بعد ہمارے لیے بہت آسان ہے لیپ لینا کہ اب ہم اے آئی کو, چیٹ جی پی ٹی کو, ان مختلف ٹولز کو جو کہ دیگر اور بھی اے آئی کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت بڑا لیپ لے سکتے ہیں. تو نوجوانوں میں جہاں پر ہمارے پاس ایک بہت بڑی آبادی پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہے اور ہمارے پاس چیلنجز ہیں, تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جی کچھ ادارے بنا دیے جائیں جہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو چیٹ جی پی ٹیز کی ٹریننگ کرا دیں, آپ اے آئی کی ٹریننگز کرا دیں, اور مختلف لوگوں کے پاس یہ فیسلٹیز اگر پہنچے گی موبائل فون کے ذریعے, اسمارٹ فون کے ذریعے, تو ایک بہت بڑا لیپ ہے جو لے پائیں گے. اور خاص طور پہ جو ہماری ویمن ورک فورس ہیں, پاکستان کے ڈیٹا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹ 2.2% آف دا ویمن ورک فورس ہے جو کام کر رہی ہے. اگر ہم سعودیہ بھی دیکھیں تو 15.5% کے قریب لوگ جو ہیں وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں. تو یہ ایک ان دا گلوبل مارکیٹ اینڈ سعودیز آر ڈوئنگ 6.6 آن دا فیمیل سائڈ. تو ہم بھی اس کو, ہمارے پاس جو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے, ان کو امپاور کر سکتے ہیں. ہم ان کو جو ہے گھر بیٹھے اپنے ہی کانٹیکس میں, اپنے ہی معاشرے میں, اپنی ہی جغرافیائی حالات میں محفوظ رہتے ہوئے آن لائن ٹولز کو, سوشل اسٹڈیز کو, فیوچر لٹریسی کو, فائنینشیل لٹریسی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اور اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ آپ کو اس کے لیے کہیں بہت دور جانا پڑ جائے گا. اب صرف آپ کے پاس آپ کی فنگر ٹپ پہ ایک ٹول ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر آپ جو ایمرجنگ ٹرینڈ انالیسس اور فیوچر اسٹڈیز ان فور سائڈ کی ایک اسکلز ایکوائر کرتے ہیں, تو پھر یقینی طور پہ بدلتا ہوا معاشرہ اور آپ اس میں جس طرح بدلتے ہیں, یہ دونوں جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے ترقی کے نئے مواقع بنتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. اور اگر دیکھا جائے تو سر نے ایک بہترین بات کی کہ ہماری جو ورک فورس ہے اس میں جو فیمیل ہیں وہ ڈیفینیٹلی دنیا میں دیکھا جائے تو فیمیلس کی تعداد ویسے بھی مردوں سے زیادہ ہے, اور وہ ایک ایسی پاپولیشن ہے جو اگر اس کو ورک فورس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. دس از اے ویری پروگریسو اینڈ فیوچرسٹک آئیڈیا, بیکاز موسٹ آف دی ویمن آر ایٹ ہوم, اور وہ گھروں پہ ہوتی ہیں, تو وہ ڈیول ویسے بھی دیکھا جائے تو اگر ورکنگ ویمن بھی ہیں تو بھی ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ دے آر گوئنگ اینڈ دین دے آر ہینڈلنگ ہوم ایز ویل. بٹ اگر اف دے آر ایٹ ہوم اینڈ ڈوئنگ دا ورک ایٹ ہوم تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ورک لائف بیلنس بھی جو ہے وہ زیادہ بیٹر کریٹ ہو جائے گا. تو سر جب ہم فیوچرسٹک اسٹڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم ورک لائف بیلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اے آئی کا استعمال ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس زیادہ لگژری ٹائم بھی ہوگا, اور خاص طور پہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں کہ وچ آر میکنگ یو سیٹ فار لانگ آورس اینڈ دین یو انٹر انٹو ہیلتھ ایشوز. سو واٹ ڈو یو سے کہ اگر آپ اے آئی آپ کا بہت سارا کام کر لے گا تو ڈو یو تھنک ان فیوچر ورکنگ آورز ول آلسو ریڈیوس؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اور کہیں مجھ سمیت کئی لوگوں کے دلوں کی ترجمانی بھی کی آپ نے کہ اے آئی کے آنے کے بعد ہم فائنلی اس سماج میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی لوگوں کی آبادی جو ہے ان کا کام, جب ہم میموری بیس کام جب اے آئی کو دے دیں گے, ہم اپنا جو ہے وہ سارا ڈیٹا اورینٹڈ کام جو مشینز ہم سے زیادہ بہتر ڈیٹا مینیج کر سکتے ہیں, زیادہ اس کو جو ہے وہ
فورکاسٹنگ میں اور پریڈکشنز میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پھر انسانوں کے پاس یہ اپرچونیٹی بھی ہے کہ وہ اپنے کریٹیو سائڈ پر کام کر سکتے ہیں. اب دنیا کے کئی ملکوں میں کی ایگزامپل بن گئی ہے کہ وہ 4 دن کام کر رہے ہیں, 3 دن وہ اپنے امپلائز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے ورک لائف بیلنس پہ کام کریں. اور پھر انہی ملکوں سے یہ ٹرینڈز بڑھتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کراچی میں بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جہاں پر امپلائز جو ہیں ورک فرام ہوم کرتے ہیں, اور لانگ سیٹنگز کی جگہ پر اب ان کے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ بیس کام ہوتا ہے, اب ان کے پاس جو ہے وہ روٹین بیس کام نہیں ہوتا. تو یہ گلوبل مارکیٹ سے, اب کیونکہ ہم ایک انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں اور گلوبل مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, تو ہماری انٹر ڈیپینڈنس بھی بہت زیادہ ہے. تو جو شفٹ گلوبل مارکیٹ میں آتے ہیں وہ لوکل مارکیٹ میں بھی آ رہے ہیں. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ ایک بہت بڑی عوام کی تعداد جو ہے جو جن کے پاس اب یہ اپرچونیٹی ہے کہ اب وہ اپنی مرضی کا اپنی کریٹیو سائڈ پہ اپنی انوویٹیو سائڈ پہ کام کر سکیں, تو اب نئے اسکلز کی طرف جائیں گے. اب معاشرہ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک نئے رجحان کی طرف بھی جائے گا, جہاں پر ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جس طرح بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے دنیا میں ورک فورس کی, جو 67 سے زیادہ پرسنٹیج بتایا جاتا ہے ریسرچز میں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو پسند ہی نہیں ہے, لیکن وہ مجبوری اینڈ اپ ہوتے ہیں. آپ کو اپنے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, آپ کو گروسری کرنی ہے, وہ آپ کے پاس بطور انسان آپشن نہیں ہے. تو آج کئی ملکوں میں ڈاکٹر صاحبہ یونیورسل بیسک انکم کی بات ہوتی ہے, UBI کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو پیسے آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کے گورنمنٹس کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ہوں, اور پھر آپ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو, ان اسکلز کو جو ہے وہ انسانیت کے لیے, ایکو سسٹم کے لیے, ہمارے پورے انوائرمنٹ کے لیے ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز بھی بنائیں, اور انسان جو ہے اس سے انٹریکٹ بھی کر پائے, اور اس کے ساتھ اس پوری کائناتی حسن کو جو ہے وہ مزید سراہ بھی پائے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور اگر دیکھا جائے تو انفلیشن کے انکریز ہونے سے ہم پہ لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے ورک کا, تو AI از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ, اور اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو اسپیڈ اپ دی ورک, اور اس سے ہم لوگ ڈفرینٹ اپنے ڈائریکشن میں بھی کام کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سر بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فورسڈ انٹو اے پروفیشن ہے of their disliking, matlab they don't like the profession just because that profession give them good money, so they are doing that job because they need money and they have to pay bills. so یہ بالکل ایک ریالٹی آپ نے بیان کی. اور یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو فیوچر اسٹڈیز جو ہے وہ اگر اس چیز پہ بھی فوکس کرے کہ آپ کی جو ارننگ ایلیمنٹ ہے, اگر آپ کو آپ کی لائکنگ کے جاب سے آپ کو وہی اماؤنٹس ریسیو ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ورک جو ہوگا وہ ایک شخص کے لیے ورک نہیں ہوگا. پھر ڈیفینیٹلی دیٹ پرسن ول انجوائے دیٹ ورک رادر دین دیٹ ورک از جسٹ ورک. تو یہ بہترین آپ نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر ورک لائف بیلنس آ جاتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں بھی اسٹیبلٹی پیدا ہوگی, کیونکہ ابھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایون فورن کنٹریز میں اور اس کا ایلیمنٹ ہمارے بھی معاشرے میں آ رہا ہے کہ دیر آر lot of people who are not like staying together, جس کی وجہ سے it is having an impact on children. تو چلڈرن جو ہے وہ ہمارے اثاثہ ہیں فیوچر کا, اور اگر چلڈرن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے یا ان کے گھر میں ڈسٹربنسز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں اس کا پورا اوور آل امپیکٹ آتا ہے, جو کہ ہم ایک فارن کنٹریز میں جو سوسائٹل ڈیگریڈیشن جس کو ہم یہ کہتے ہیں وہ ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہو بھی رہا ہے ہمارے معاشرے میں, تبھی اسٹارٹ ہوا ہے. تو وی کین سیو اوور سوسائٹی فرام سوشل ڈیگریڈیشن تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس and by generating different means of earning. سر اس میں آن لائن ارننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسے بھی میں بھی اکثر if I'm scrolling through social media تو there are lot of ads talking about online earning. So do you really think that جو فیوچر کے میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اپنا جو ہے وہ they will shift from regular jobs and they will start earning through this online earning,
آپ کو what do you say about this? نہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا کہ ہماری ورک فورس یا موڈ آف پروڈکشن کس طرف شفٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے. تو اب ہم دنیا بھر میں ریسرچز دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اے آئی کی طرف موو کر رہی ہے، وہ ورک فرام ہوم کرتی ہے، وہ میٹاورس میں کام کر رہی ہے، وہ آگمنٹڈ ریئلٹی میں ورچوئل ریئلٹیز پلیٹ فارم پہ جو ہے ڈفرینٹ کام کیے جا رہا ہے. آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر نوجوان جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کا امپلائر پوری دنیا میں موجود ہے جہاں پر وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ ارن کرتے ہیں. تو یہ کام تو آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ بچے جو ہیں ہمارے معاشرے میں اگر ہم فیوچر اسٹڈی ان فور سائڈ ان کو اس جگہ پر انٹروین کرتے ہیں کہ اگر آپ پری اسکول سے لے کر چھٹی اسکول تک ایک بچے کو یہ بتائیں کہ اچھا کہ پروفیشنز کو دیکھنے کا بھی الگ نظریہ ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں ہم نے دیکھا کہ جب 2 گروپس تھے بچوں کے، ایک لڑکیوں کا تھا ایک لڑکوں کا تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ فائر فائٹر کون ہوگا. تو انہوں نے ایک آدمی کو ڈسکرائب کیا کہ خاص طرح کا شخص ہوگا یا خاص طرح کے کپڑے پہنا ہوگا، اس کی خاص طرح کی فزکس ہوگی، ہے نا. اور جب نرس کی بات کی گئی تو انہوں نے جو ہے خواتین کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، ڈسکرائب اسٹیریو جی بالکل اسٹیریو ٹائپنگ یا جو جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو یہ فیوچر لٹریسی ہے جو آپ کو یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ جو خیال آپ کے پاس ہے وہ آیا کہاں سے. یہ خیال کیا آپ کا اپنا ہے یا کسی انٹرسٹ گروپ نے آپ پہ لاد دیا ہے، کوئی کالونائزر ہے یا سماج کا کوئی طاقتور طبقہ ہے جس نے وہ خیال آپ کو تھوپ دیا ہے اور آپ اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو فیوچر لٹریسی یہ موقع پرووائڈ کر دیتی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ پائیں کہ خیال جو آیا ہے وہ آیا کہاں سے، اس کی روٹس کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، آپ اس کو کیسے ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ جب بچے اسٹوڈنٹس اس لیول پر اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر پائیں تو پھر ان کے پاس زیادہ بہتر آنسرز ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے پیراڈاکسز کے یا ان متضاد چیزوں کے جو ہمارے زندگی میں موجود ہیں، اور صرف اس کے لاجیکل آنسرز مشکل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں امیجنیٹو آنسرز بھی لانے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آگے، تو سینیریوز بناتے وقت اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اگلے 10 سال بعد کراچی کی آبادی کو اور اس آبادی میں ڈیموگرافکس کیا ہوں گے اور یہاں پر کرائم پیٹرن کیا ہے اور پریڈکٹیو کرائمز کیا ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے لوکل کمیونٹیز کو آن بورڈ لیا جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مختلف ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور ایک ہمارے یہاں فیوچر اسٹڈیز ان فور سائٹ میں ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے ڈیلفی ٹیکنیک، اس کی بنیاد پر ہم ایک سینیریو بنائیں اور پھر ان سینیریو کو دیکھتے ہوئے آلٹرنیٹ سینیریوز بھی بناتے چلے جائیں تو ہمارے پاس وہ اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے مجھ سے بچ جاتے ہیں. پھر ایک ایسا سولوشن آتا ہے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی پرابلم کا جس میں عوام کی بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے موجود ہوتی ہے، ان کی اونرشپ ہوتی ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. تو پھر یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ نہ صرف جو ہے وہ پولیسنگ کا ادارہ ہے یا دیگر جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس یہ موقع بن پاتا ہے کہ وہ اپنی ویل بینگ پہ بھی کام کریں، ان کی بھی ورک لائف بیلنس امپورٹنٹ ہے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ مزید مواقع ہونے چاہیے ایک ہیلدی معاشرے میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بنتی ہے کہ نوجوانوں کے پاس بھی، بچوں کے پاس بھی اور اس جنریشن کے پاس جو کہ ہمارے یہاں 60 ابو چلے جاتی ہے، اب ان کے پاس بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے. اور اس وقت تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بہت بہترین بات کی کہ ہمارے یہاں جو 60+ لوگ ہوتے ہیں وہ نارملی بالکل ہی آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ دے ہیو سم تھنگ ٹو ڈو. بالکل ڈاکٹر صاحبہ. اب دیکھیے کہ یہاں پر میں ابھی ایک صاحب سے مل رہا تھا بلکہ جن کے ساتھ میں یہاں آیا بھی، تو انہوں نے راستے میں ہی چیٹ جی پی ٹی کا وائس موڈ آن کیا اور انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. تو ان کے پاس کچھ بنیادی سوالات تھے جو ان کے لیے ایک معمہ تھے، تو انہوں نے جب اس کے آنسر دینا شروع کیے تو بہت سرپرائز ہوئے کہ میاں ہم اتنے جگہوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں، یہ تو ہماری جیب میں تھا آنسر ہے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ امپاورنگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا یہ ہے ابھی ہم اور ہمارے جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں کہ اے آئی کا یوزیج بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم اس سے آگاہ ہیں. یعنی آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ چیٹ جی پی ٹی سے تو تمام لوگ آگاہ ہیں، ایل ایل ایم سے، ڈیپ سیک سے، جیمنائی سے آگاہ تو ہیں لوگ، لیکن اس کا یوزیج کیا ہے اور وہ کتنا ایک عام آدمی کے لیے امپاورنگ ہو سکتا ہے وہ بہت ضروری
ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر صحیح صاحبہ بات جیسے ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کیا اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, میں ایک ہوں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ ہمارے یونیورسٹی میں جو ہے وہ صفائی کا کام کرتے ہیں. انہوں نے جی ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا کہ جی میں اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہوں بٹ میرے پاس ٹیوٹر میں افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ہم چیٹ جی پی ٹی سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. ہم نے ایک ٹول دیکھا ہے, آپ اس کو جی دیکھیے. ہم نے ان کے ساتھ ایکسپلور کیا ہوں اور انہوں نے پھر وہ اپنی بیٹی کو ڈیلیور کیا. جی اب کئی ماہ بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان ہوں کی بیٹی کے پاس لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ماشاء تو اللہ وہ اپنی کمیونٹی میں پڑھا رہی ہیں. ماشاء اور اللہ نہ صرف وہ خود عالمہ کا کورس کر رہی ہیں اس سے, بلکہ ماشاء وہ اللہ. فزکس میں, کیمسٹری میں, اور جی جو آج ایمرجنگ ایشوز ہیں, ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں, ہوں اس پہ ان نوجوانوں سے, ان بچوں سے بات کر رہی ہیں. اور مطلب ریسائکلنگ کیسے کر سکتے ہیں یہ ان ہوں بچوں کا اگر موضوع بن جائے تو جی پھر ہمارے معاشرے میں یقینی طور پہ امید جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح بات کی سر نے, بہت اچھی بات کی, ڈیفینیٹلی بہت اچھی اگزامپل دی سر نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیلف لرننگ کو بھی انیشیٹ کرتا ہے, بیکاز کہ اگر کوئی بھی بچہ ہے اور وہ جس طرح آپ نے بہت ساری بہترین بات کی کہ جو ایک فادر آئے وہ اپنی بیٹی کی ٹیوشنس کو نہیں افورڈ کر سکتے تھے بیکاز کہ انفلیشن بہت ہائی ہو گئی ہے. یہ تو ایک ریئلٹی ہے, اور تعلیم جو ہے وہ دن بعد اس کی کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو بہت سارے پیرنٹس جو ہے اس کو نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ تو اس معاملے میں اے آئی تو ایک بلیسنگ ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ بچوں کو بچے کوشچنز اگر اے آئی میں پٹ اپ کر رہے ہیں اور اس سے وہ لرن کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ یو جسٹ ٹولڈ کہ عالمہ کا کہ جو ہے وہ کورس کر رہی ہے آن لائن, تو یہ اس سے بڑی کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے. تو یہ فیوچرسٹک اسٹڈیز جو ہیں سر ماشاء اللہ از این ایکسپرٹ آف دیٹ. اور سر بس ہمارے پروگرام جو ہے اس کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گی اگر آپ کو ایڈوائز دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اس ادارے کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا. اور میسیج دینے کی تو میری جسارت نہیں کر سکتا میں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مستقبل جو ہے وہ ہم سب کا مشترکہ ہے, اور جی ہم سب مل کے جو ایکشنز لیں گے اسی کی بنیاد پر ہمارا مستقبل بنے گا. تو بالکل ہمیں کچھ ایسے کام کرنے جس سے نہ صرف ہمارے معاشرے میں ہمدردی, مساوات, ایمپیتھی, محبت بڑھے, ساتھ ساتھ انکلوسیو بھی ہو. وہ بالکل تمام طبقے, وہ مائنورٹیز جن کو ہم کسی بنیاد پر, جن سے ہم بات نہیں کر پاتے, فیوچر اسٹڈیز یہ پرووائڈ کرتی ہے پلیٹ فارم کہ اب آلٹرنیٹ پرسپیکٹو بھی دیکھ پائیں, جی اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں. کیونکہ اب بالکل یہ کولیبریشن کا زمانہ ہے. کمپٹیشن کہیں پرانی بات تھی, وہ جی ختم ہو گئی. بالکل ڈیفینیٹلی. ان شارٹ جو ہے انفارمیشن بلاکیڈ نہ کریٹ کریں بلکہ انفارمیشن کو پرووائڈ کریں. بالکل. تھینک یو بہت سو مچ شکریہ سر, ڈاکٹر پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. سر نے انتہائی اپنی جو ایکسپرٹ انالیسس پرووائڈ کیے, اپنی ایکسپرٹ ایڈوائز دی, اور ڈیفینیٹلی یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جو کہ ابھی صرف اور صرف اقرا یونیورسٹی میں جو ہے وہ لانچ ہوا ہے, اور باقی بھی یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گی. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایوری سنڈے فرام 5 to 6 PM پروگرام رہنما دیکھنا نہ بھولیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.